بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ. اور 49 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں قصے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے کی دلیل ہیں. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الولی الحمیدی اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ وہدانا لدینہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نحمده على نعمه العظیمة وآلائه الجسیمة. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حمایتی و مددگار اور بے حد تعریف والا ہے. اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 49 اور 50 کی سورۃ الہود ہماری، اور پارہ نمبر ہمارا 12 ہے. تو ہم تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. تو چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. تو پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے نوح علیہ السلام کا واقعہ، تو اب اس کا تتمہ ہے. اب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو چکا. تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کیونکہ قوم مان کے نہیں دے رہی تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قوم مان کے نہیں دے رہی تھی، تو کشتی عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لے آئے تھے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سب کو کشتی میں وہ لوگ بیٹھ جائیں، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ غرق ہو گئے پانی میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کشتی چلتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نوح علیہ السلام ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جائیں جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سلامتی اور برکتوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو اور برکتیں ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نوح علیہ السلام کے پر تو بہت کم، الا قلیلاً، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. تو ان میں سے آپ کے 3 بیٹے بھی ایمان لائے تھے، جن کا نام سام، حام اور یافت تھا، اور آپ کا ایک بیٹا جو یام تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو نسل انسانی جو ہے انہی بیٹوں سے چلی. تو کیونکہ نسل انسانی بھی انہی بیٹوں سے چلی، سب لوگ غرق ہو گئے تھے، تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. تو آپ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم، کیونکہ ان سے ساری جو ہے نسلیں چلی تھیں، ان کے بیٹوں سے. تو سام جو تھے وہ سام یعنی سامی سے،
یعنی عرب اور جو ہے وغیرہ کے ملک ہے، مڈل ایسٹ کنٹریز ہے، اور ایشیا کے لوگ ہیں، اور حام سے افریکنس کی نسل چلی، اور یافت سے جو چائنیز ہیں، انڈونیشین ہے، اور اس کی طرف کے لوگ ہیں۔ تو قیامت تک جو نسلیں انسانی چلے گی وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو زمین پر جتنی بھی آبادی پھیلے گی ان 3 بچوں کی اولاد سے تھی، اور یہ ہیں وہ برکتیں جو ہم نے لاسٹ آیت میں پڑھی تھی، آیت نمبر ہماری تھی 48 میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ برکتیں اور سلامتی، تو یہ ہیں وہ برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دی۔ اگر انسان نیک کام کرے تو اس کا فائدہ اس کو اس کی اولاد کی خیر و بھلائی کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ، لیکن وہ کب؟ جب اولاد ایمان پر ہو، جب اولاد ایمان والی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ، اور بلکہ پوری بنی اسرائیل جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی سے جو ہے مبعوث ہوئے مدینہ مکے میں۔ تو یہ جو قومیں تھیں ان سارے پیغمبروں کی، پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسول کو حقیر سمجھ رہے تھے، تو کامیابی بھی ایسے انہی لوگوں کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہی کو کامیاب کیا۔ اور جو اپنے آپ کو بڑے سمجھ والے اور بڑے بڑے سمجھتے تھے، اور ان انبیاء کو اور ایمان والوں کو حقیر سمجھتے تھے، وہ ہم نے دیکھا کہ تباہ ہو گیا۔ تمام ہم پیغمبروں کی امتوں کو دیکھتے ہیں، اور ابھی ہم نے نوح علیہ السلام کی امت کا بھی واقعہ پڑھا کہ وہ کس طرح پانی میں غرق ہو گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر انشاءاللہ ہماری آج کی آیت نمبر ہماری ہے 49 انشاءاللہ۔ تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 49، تل کا یہ، من سے، انبائی خبروں میں سے، انبا نبا کی جمع، اور نبا جو ہے کسی خاص خبر، کسی اہم خبر کو کہتے ہیں، الغیبی غیب کو، نوحی ہا، نوحی ہم وحی کر رہے ہیں، ہا انہیں، یعنی ان نبا کو، ان خبروں کو، الیکا طرف آپ کے، یعنی آپ سسم کی طرف، مانا کنتا تھے آپ، تعلموہا تعلمو آپ جانتے، ہا انہیں، تعلموہا آپ جانتے انہیں، انتا آپ، ولا و اور لا نہ ہی، قوم کا قوم کا آپ کی، قوم کا قوم آپ کی، من قبلی حاضا من سے، قبل پہلے، حاضا اس، حاضا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا، تو کانٹیکس میں اس ہے، من قبلی حاضا اس سے پہلے، فصبر پس اسبر صبر کیجئے، فصبر پس صبر کیجئے، انا بے شک، العاقبتہ انجام، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ رواں ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تل کا انبائل غیبی، یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ اور تمام نبیوں کا واقعہ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوحی ہا، یعنی کہ ہم اسے وحی کر رہے ہیں، لیکا آپ کی طرف، ہم آپ کی طرف یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ ما کنتا تعلموا انتا ولا قومک من قبل ھذا، کہ یہ غیب کی خبر اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس واقعے سے واقف تھی، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی۔ تو نوحیہا، تاریخ کا یہ باب جو ہے اندھیرے میں تھا کہ کیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، 950 سال تک تبلیغ کی، ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام گزرے، کیا ہوا ان کے ساتھ، اور انہوں نے کیا پیغام دیا، قوم نے کیا کہا، ان کے بچوں کا کیا ہوا، ان کی ڈیسٹینی تقدیر کیا ہوئی سب کی، یہ سب باتیں میری بہنوں کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، کوئی ہسٹری کی بک پڑھیں کہیں نہیں ملے گی اس سچائی اور تفصیل کے ساتھ
جس طرح قرآن ان کو بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلکا من انباء الغیبی، انبا نبا کی جمع ہے، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، تو نبا اہم خبر کو کہتے ہیں۔ تلکا من انباء الغیبی، اور یہ انبا نبا ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نبا واحد ہے اور انبا جو ہے انبائی جو ہے کیا ہے، جمع ہے۔ تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا، ہم وہی کر رہے ہیں ان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ ان کو آپ ان خبروں کو نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم جو کہ مکے میں تھی، اہل مکہ بھی نہیں جانتے تھے، آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاصْبِرْ، کیا کریں، پس آپ صبر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا کام جاری رکھیں۔ قصہ نوح میں بہت سے سیکھنے کے پہلو ہیں۔ ان العاقبۃ للمتقین، سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ بے شک انجام، عاقبت للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا انجام جو ہوتا ہے متقی لوگوں کا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو انسان کبھی وقتی نقصان یا وقتی ناکامی سے دل ہار کر یہ نہ سوچے کہ میں پیچھے رہ گئی، میں بدقسمت ہوں، کبھی یہ نہ سوچے، کیونکہ وقتی چیزیں ہوتی ہے، امتحان تو ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تو صحیح۔ یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دین میں ہم آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرا دین میں چلنے پہ کی وجہ سے نقصان ہو گیا، میں تو یہ کہ ہر وقت کلاسز اٹینڈ کر رہی ہوں، دین پہ چل رہی ہوں، دین کے لیے کام کر رہی ہوں، تو نقصان ہو گیا۔ تو یہ دین پر چلنے سے نقصان نہیں ہوتا، وقتی طور پر نقصان نظر آئے بھی، لیکن انجام اچھا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی کہا ہے کہ یہ تو جو دین کی راہ پہ چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس وقت چونٹیاں اپنے بل میں آپ کو دعائیں دے رہی ہیں، مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، فرشتے ابھی موجود ہیں جو ملأ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام پر انہوں نے مذاق کیا، دھمکیاں دی، یہ وقتی چیزیں تھیں، اور پھر مخالفت ہوئی، اور کیا ہوا کہ پوری ان پہ سلامتی ہوئی، برکتیں ہوئی، اور ان کی اولاد سے نسلیں چلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ مخالفت آئے گی اور آپ کیا کریں، فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، اور جو ہے انجام، اچھا انجام دنیا اور آخرت میں کن کے لیے ہوگا، متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اور ایسا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا۔ تو آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کا فرمایا کہ یہ تل کا من انباء الغیبی نوحیہا الیکا ما کنتا تعلمها انت ولا قومک من قبلک، یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وہی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ یعنی یہ آپ سے خطاب ہے کہ آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی قوم اہل مکہ اور آپ ان خبروں سے، نوح علیہ السلام کے واقعے سے، اور جتنی بھی خبریں قرآن میں، جتنی بھی قوموں کے واقعے، آپ لا علم تھے، کیونکہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے نبی کا تو بڑا ٹھیک ہے، بہت بڑا درجہ ہوتا ہے ہم سے، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے آسمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہی الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی، لیکن ان کو بھی علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، اس لیے کہ آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یعنی آپ کی قوم آپ کی جو تکذیب کر رہی ہے، آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ کو ایذائیں پہنچا رہی ہے، ماننے والوں کو زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا، یاسر، عمار رضی اللہ عنہ کو، بلال رضی اللہ عنہ کو، وہ کہتے تھے احد احد احد، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجڑی ڈال دی جاتی تھی، حرم کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے کہ صبر سے کام لیجئے، اس لیے کہ آپ کے مددگار ہیں، اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیروکاروں، آپ کے ماننے والوں کے لیے ہی ہے، جو تقوی کی صفت سے متصف ہیں، جو متقین ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ عاقبت، انجام، دنیا و آخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کے ان العاقبت ہے نا، تو عاقبت جو ہے دنیا و آخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں۔ تو اس میں متقین کی بڑی بشارت ہے، اس میں متقیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتنی بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، تاہم بالآخر اللہ کی مدد و نصرت اور حسن انجام کے وہی مستحق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المومن میں
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الصافات میں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے قصے اور اسی قسم کے گزشتہ واقعات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے نہیں، یہ آپ کے سامنے یہ واقعات نہیں ہوئے، لیکن بذریعے وہی کہ ہم آپ کو ان کی خبر کر رہے ہیں، اور تو لوگوں کے اور آپ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت اس طرح کھول رہے ہیں گویا ان کے ہونے کے وقت آپ وہاں موجود تھے۔ اس سے پہلے نہ تو آپ کو ہی ان کی کوئی خبر تھی، نہ آپ کی قوم مکے والوں میں سے کوئی ان کا علم رکھتا تھا نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ اور کسی کو بھی گمان نہیں تھا کہ کسی کو گمان ہو کہ شاید آپ نے اسے سیکھ لیے ہوں، کیونکہ وہ آپ پہ الزام لگاتے تھے آپ کو کوئی ملا کر آتا ہے، آپ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں۔ بس صاف بات یہ کہ اللہ کی وحی سے آپ کو معلوم ہوا ہے سب کو، ٹھیک اسی طرح جس طرح اگلی کتابوں میں موجود ہیں۔ بس اگلی کتابوں میں موجود تھا نا، اور پھر جب آپ سے ہم بیان کرتے تھے تو اس سے زیادہ تفصیل ہوتی تھی جو پچھلی کتابوں میں۔ بس اب آپ ان کے ستانے جھٹلانے پر صبر و برداشت کیجئے، ہم آپ کی مدد پر ہیں، آپ اور آپ کے تابع داروں کو، آپ کے فالوورز کو ان پر غلبہ دیں گے، انجام کے لحاظ سے آپ ہی غالب رہیں گے، یہی طریقہ اور پیغمبروں کا بھی رہا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ الہود جو ہے مکی صورت ہے، تو مکی صورتیں جو ہیں اس میں جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے ان حالات کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا، تو ان حالات کے مطابق قرآن نازل کر کے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کی رہنمائی کی جا رہی تھی۔ اب یہ آیت بھی جو ہم نے پڑھی، پوری آیتیں ساری کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے مان کے نہیں دیا اور دھمکیاں دی اور مذاق اڑایا، تو آپ سے تو ان حالات کے مطابق جو ہے آیتیں نازل ہوتی تھی جو مکے میں حالات ہوتے تھے، تو اس طرح آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو رہنمائی کی جا رہی تھی، اور آپ وسلم کو تلقین کی جا رہی تھی کہ آپ صبر سے کام لیں، یہ مشکل وقت جلد ختم ہو جائے گا، اور ہو گیا، اور ہو گیا، اور مکہ فتح ہو گیا، مشکل آسان ہو گئی۔ تو ان حالات میں یہ صورت ہوتی، ان حالات کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس موقع پر کیا کہا گیا، تو اس صورت میں اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت دی تو آغاز میں شروع میں آپ نے قریبی لوگ اور آپ کے دوست اور گھر والے تھے، اور صرف جو پہلے 3 سال تھے وہ اسی طرح گزرے، قریب کے لوگوں کو دعوت دی گئی، اعلانیہ تبلیغ نہیں تھی، قریش کو حالانکہ پتہ چل رہا تھا، لیکن چونکہ پبلکلی کچھ نہیں ہو رہا تھا تو مخالفت بھی پبلکلی نہیں ہو رہی تھی، اگرچہ انفرادی طور پر انڈیویجلی قریش کی زیادتیاں وغیرہ سامنے آ رہی تھی۔ ابو جہل جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہ کو سزا دے رہا تھا، اسی طرح حضرت بلال کو تکلیف دی جا رہی تھی، یہ سب چیزیں بعد کے دور میں زیادہ ہوئیں۔ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ صفا کی پہاڑی پر شروع ہوئی، مکے میں جب آپ سسم صفا مروا پر جو ہے آپ نے صفا مروا پر چڑھے تو پہلا پیغام جو آپ نے دیا صفا کی پہاڑی پر، اس موقع پر ابو لہب نے مذاق اڑایا، آپ کی تحقیر کی، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے واقعے میں دیکھا کہ ان کی تحقیر ہوئی، مذاق اڑایا کہ کشتی بھی کبھی خشکی پہ چلتی، اور جو ہی اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی تو ساتھ ہی مخالفت بھی شروع ہو گئی، اور جو ہے جب اپنی ذات کے حد تک یا گھر کی حد تک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بودریشن کم ہوتا ہے، اعتراضات کم ہوتا ہے، جب پبلکلی اور عوام میں کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مخالفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تاریخ سے پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو دیکھتے ہیں، ہم سیرت میں سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے ہسٹری سے ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے ہمیں
اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا حالات تھے، اور تاکہ قرآن کی بہترین سمجھ ہمیں آ جائے۔ تو اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آپ وسلم کی سیرہ سے۔ تھوڑا سا اس کی تفسیر اس آیت کی لمبی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو میں آپ کو پڑھتی ہوں سیرہ کی کتاب سے۔ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کہ آپ وسلم نے کس طرح کیا۔ قرابت داروں میں تبلیغ، جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، کیونکہ ہم جب تک تاریخ کو نہیں سمجھیں گے ہمیں یہ آیت سمجھ نہیں آئی۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے یاسر ہے، عمار ہے، بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کو معلوم ہے سب کے نام آپ جانتی ہیں جو ابتدائی مسلمان ہوئے، یعنی گھر والے۔ اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، اور لیمن کا بھی پوچھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 214، 15، 16 میں، اور آپ اپنے نزدیکی رشتے، اچھا میں عربک متن نہیں پڑھوں گی کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ گھنٹے میں ہمیں سب پورا کرنا ہے، تو آپ دیکھیں اسکرین پہ سب ہے، اور آپ میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائے اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب جو ہے پبلکلی کہا جائے، اعلان کیا جائے نبوت کا، اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کی جائے ان آیات میں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے آیات۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً، یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، جی، عموماً اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ بات بھی صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ یہ ابو لہب تھا۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو۔ آپ کو پتہ ہے ابو طالب ہمیشہ آپ سسم کی فیور میں رہے، حالانکہ ایمان نہیں لائے، مرگ بستر پہ بھی ایمان نہیں لانے دیا انہی سرداروں نے، تو آپ سسم کے کہنے پر بھی، لیکن بہت ساتھ دیتے تھے حضرت آپ کے چچا ابو طالب۔ واللہ، تو وہ فرماتے ہیں تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ اب آپ دیکھیں دونوں چچا ہیں، ابو طالب بھی چچا ہیں، اور جو ہے یہ جو ابو لہب ہے وہ بھی چچا ہے۔ اب دیکھیں وہ غصے ہو رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، اور جو ہے لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو مدد کروانی ہوتی، اور دوسرے چچا ابو طالب جو ہے آپ کی مدد کریں۔ پھر آپ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ کا ایک اور حکم اترا، تو یہ ہے سورۃ الحجر کی آیت 15 ہے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو، اور مشرکوں سے منہ پھیلو۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح، ہائے صبح۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ معمول تھا، وہاں لاؤڈ اسپیکرز نہیں تھے، اس طرح کے جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہے، اپریٹس ہے، وہ نہیں ہوتے تھے، تو پہاڑی پہ چڑھ کے کہا جاتا تھا یا صباحا، یعنی جب بھی کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے صدا لگاتے تھے تو سب جمع ہو جاتے تھے۔ تو صفا پاڑی وہی ہے نا جس پہ ہم طواف کرتے ہیں، صفا مروہ معلوم ہے نا آپ کو؟ تو آج کل تو وہ آپ جب صفا مروہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہماری سہولت کے لیے اس کو بہت زیادہ زمین کے ساتھ ملا دیا گیا، تھوڑا سا ٹکڑا اوپر ہے ہماری نشانی کے لیے، جہاں بیٹھ کے ہم دعا وغیرہ کرتے ہیں، بال وغیرہ جو ہے اپنے جو ہے مناسک ادا وہ کٹواتے ہیں۔ یہ پکار یا صباحا، ہائے صبح، یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا، اے نبی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں،
اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں لوگ سب اکٹھے ہو گئے؟ کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کو صادق اور امین آپ کی نبوت سے پہلے بھی کہا جاتا تھا نا، تو آپ کے سارے نیک کام اور آپ کا اخلاق دیکھ کے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، سب جمع ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں، پہاڑ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، سوچے امیجن کرے صفا پہاڑی پر، اور آج کا سمجھ لیں کہ یہ وہ پہاڑی نہیں جو آپ صفا مروہ دوڑتے وقت دیکھتی ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ ویسا پہاڑ ہے۔ یہ بتاؤ 1400 سال پہلے، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ ظاہر ہے کہیں سے دشمن آ رہا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کریں گے نا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوں۔ لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباح، ہائے صبح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کیا سچے دل سے اقرار کرے اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے، جو 307 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، لات منات عزا، اور آسم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا، کیونکہ آپ کی تعلیم میں یہی بات تھی نا کہ قل لا الہ الا اللہ، کامیاب کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا، یا معاشرہ قریش اشتروا انفسکم من اللہ، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ یا بنی کعب بن لوئی، اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا معاشرہ بنی قصی، اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ تمام پیغمبروں نے ہمیشہ یہی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی۔ یا عباس بن عبد المطلب، یا عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیۃ بنت عبد المطلب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا غنی عنکی من اللہ شیئا، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا فاطمہ تو بنت محمد رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے، جسے اسے طریقے مطابق تر کروں گا، میں حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا
تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا، الہٰذا اس لیے تو ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورت تبت یدا نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے اچانک کوئی آپ کو کہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے اور آگ کا عذاب بھی ہے، تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا، ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ دیکھیں وہی مذاق، ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، وہ کرسچن ہو گیا تھا، قریش کے دین سے پھر گیا تھا۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا، مکہ والوں سے، قریش والوں کے سے ہٹ کے الگ دین کا اعلان کیا، تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور تانا زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوخ کیا اور اس کی مسل قرار دیا۔ آپ کو ہوتا ہے نا خاندان میں کوئی، آپ کو معلوم ہے کوئی ایسا کچھ کرتا ہے تو پھر وہی بات کی جاتی کہ اچھا ہاں یہ تو فلاں خاندان سے نا، اس کا فلاں بھی ایسا تھا، فلاں بھی ایسا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، مذاق اڑا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، اسلام کی اعلانیہ تبلیغ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجموعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام بتاتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جو آپ پڑھتی آئی ہیں قرآن میں نا، یہ آیت جو ہے بار بار آپ پڑھیں گے کہ ہر پیغمبر یہی کہتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ پھر حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ اب پھر آپ کو پتا ہے کہ وہاں تو حج بھی آتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ننگے طواف کرتے تھے، حج کرتے، دین اسلامی تھا، دین ابراہیم پہ چلتے تھے، لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ تو قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا، کون؟ ولید بن مغیرہ جو تھا عمر رسیدہ تھا اور ذرا مرتبے کا آدمی تھا قریش کے لوگ میں۔ اس نے کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، کیونکہ لوگ آتے تھے حج کرنے، کیونکہ دین ابراہیم کو فالو کرتے تھے، اور وہ تمہارے اس صحاب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے نا اس کے متعلق کہتے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک بات کرو، سارا دنیا سے حجاج کرام، حجاج آئیں گے، حاجی آئیں گے، تو ہماری ایک بات ہونی چاہیے ان کے خلاف جو یہ نبوت کا اعلانیہ دعویٰ کیا تھا نا آپ سے سنے۔ لوگوں نے کہا کہ مغیرہ سے آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے، وہ کاہن ہے۔ تو مغیرہ نے، اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ اس کی سی گنگناہٹ ہے، نہ تک بندی ہے، مطلب نہ جادوگروں جیسی باتیں ہیں، نہ شاعروں جیسی شعر و شاعری کرتے ہیں آپ سسم۔ تو لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ اب یہ مشورے کر رہے ہیں کہ حاجی لوگ جو کہیں ہیں ان کے پاس آ کے مسلمان نہ ہو جائے، تو ہم کوئی بات سوچ لیتے ہیں کہ ان سے دور کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ یہ کس سے مشورے کر رہے ہیں؟ مغیرہ سے، ٹھیک ہے۔
یہ لوگ ولید بن مغیرہ سے یہ سارے مشورے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مرسیدہ تھے اور تو مرتبے میں تھے قریش میں. تو لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے. اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی. لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے. اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی. ظاہر ہے اللہ کا کلام قرآن تو ہے ہی ایسا، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے. تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے. دیکھیں سب پتا تھا کہ ہماری باتیں جھوٹی ہے، باطل ہے. ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے، اس کی بات میں جادو ہے، اور اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے. یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا. اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات کرتے، ذکر کرتے اور ڈراتے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. آپ فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے. ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا. اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا. انہوں نے سوچا کہ آپ سے روکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو کریں گے، تو اس طرح کی حرکت سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بلکہ اور مشہور ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سملیرٹیز ہیں مکی حالات میں اور مکی دور کی صورتوں میں، اترنے والے مضامین میں تو پچھلے دور کے پیغمبروں سے متعلق ہے. کیونکہ ہر قوم میں پیغمبر نے آ کر ایک ہی بات کہی، ایک ہی طرح کا ریئیکشن ہوا، ایک ہی طرح کی مخالفت ہر پیغمبر نے سہی، ایک ہی طرح کا انجام ہوا. اور بہت جو ہے، اور جو کیا ہوا کہ ان کی جو نفرت جو ہے ختم نہیں ہوئی قیامت تک. جو بھی یہ کام کرے گا، مخالفت ختم نہیں ہوئی قیامت تک. جو بھی یہ کام کرے گا اس کے ساتھ یہی معاملے ہوں گے، یہی ہوں گے جو بھی یہ کام کرتا ہے. تو یہ تھا سارا پس منظر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتے تھے. جو ضرورت کے تحت 23 سال میں قرآن نازل ہوا، اور مکے میں جو حالات ہوتے تھے اسی طرح کی آیتیں نازل ہوئی. جو ابھی آپ نے یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کے اصول، آپ اتنی قوموں کے بارے میں پڑھتی آئیں، اتنے سارے پیغمبروں انبیاء رسول کے بارے میں پڑھتی آئے، تو تبلیغ کے اصول ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تمام انبیاء نے توحید کا پیغام دیا، یعنی ونس آف اللہ، کہ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، خالص اللہ واحد کی عبادت کرنی ہے. دوسروں کے اچھا توحید کے کیا اصول ہے؟ دوسروں کے دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے. تبلیغ کے یہ اصول ہوتے ہیں. اللہ کی معرفت پیدا کرنی ہوتی ہے. جب اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کو لوگ پہچانیں گے، تو پھر جو ہے نبیوں کا یہی رہا، تو اللہ کو مانیں گے. سب سے پہلے اپنے اخلاق، ایمان اور عبادت پر توجہ دینی. جو بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور جو بھی دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اخلاق، ایمان اور عبادت پر توجہ دینی ہے. پہلے دوسروں کا اعتماد حاصل کرنا ہے، پھر توجہ غلطیوں کی طرف دلانی ہے. ہم پہلے ہی غلطیوں کو جو ہے ان کو ابھارنا شروع کر دیتے ہیں، اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، کنیکشن نہیں جوڑتے ہیں. ابتدا بھلائی کا حکم دینے سے ہوگی، پھر برائی سے روکنا ہے. اور پھر ہم تو پہلے ہی ڈرانا شروع کر دیں، آگ میں جاؤ گے، دیکھو یہ حرام ہے، دیکھو تم آگ میں چلی جاؤ گی، دیکھو تمہیں پتہ ہے اس کا گناہ کتنا. اس طرح نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات کرنی چاہیے، اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. آپ سب نے فرمایا کہ نفرتیں مت پیدا کرو، خوشخبریاں دو. پہلا درس دیا، اس میں آگ کے عذاب سے ڈرا دے. بھائی ہم تو نہیں جاتے. شہناز جو ہے نا، اس کے ساتھ جو بیٹھی ہے نا، وہ تو ہمیشہ آگ کے درس کی وہ باتیں کرتی ہیں کہ یہ عذاب آئے گا. واضح نہیں، خوشخبریاں دیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، جنت کی باتیں بتائیں کہ یہ ہوگا، ایسے پھل ہوں گے، ایسے میوے ہوں گے. پھر جب جو ہے اللہ کی معرفت ہو جائے، لوگ دین کی طرف آنے لگے، تو پھر تو آیتوں سے سب کچھ پتہ چلتا چلا جائے گا نا. تو پھر ایسے حلقوں میں آنے کی دعوت دیں، ریکارڈنگز بھیجیں. تو پھر یہ ہے کہ پہلے دوسروں کا اعتماد حاصل کرنا ہے، پھر توجہ غلطیوں کی طرف دلانی ہے. پہلے کبھی کبھی تو غلطیاں بھی آپ سہتے جائیں کہ وہ دین کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ آیتیں سب بتاتی چلی جائے گی، وہ خود شرمندہ ہوتا چلا جاتا ہے، سننے والا، سننے والی، دین کے آنے والا.
اور ابتدا بھلائی کا حکم دینے سے ہو، پھر برائی سے روکنا ہے، خیر خواہی سے دوسروں کا دل جیتنا ہے، پھر عمل کے لیے ابھارنا ہے، سوال کرے، سوچنے کا موقع دیں، حکم نہیں چلانا، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر جو ہے بتانا ہے، پچھلی قوم کے جو واقعات سنا کر صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں، دائمی دین کو پورا اعتماد، دائی دین جو ہے، جو دین کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور جو میں پیش کر رہی ہوں وہ سب سے بڑا حق ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ اس کے پاس علم بھی ہو، وہ پڑھا کے بیٹھا ہو، عالم بھی ہو، کورسز بھی کیے ہوئے ہوں، اور اگر صرف سننے والے بھی ہیں تو آپ کو وہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں بتا رہی ہوں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی طرف سے آئی اذیتوں کو نظر انداز کرنا ہے، اعراض کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ بھئی میں تو اتنے فون کرتی ہوں، اتنے میسیجز کرتی ہوں، وہ آتی نہیں ہیں، میں لاسٹ میسیج بھی کرتی ہوں پھر بھی لوگ نہیں آتے، عظمیٰ جی بھی سن رہی ہیں سب، تو یہ سب رفو درگزر کرنا ہے، کیے جانا ہے، میسیجز کیے جانا ہے، بلائے جانا ہے، کیونکہ شیطان ہوتا ہے، اپنا نفس ہوتا ہے نا، اور انسان تو ہے ہی تھردلا۔ آپ کی ایک آیت گزری تھی کہ پچھلے درس میں، کسی درس میں، کہ خلق الانسان کیا ہے، حلوہ، ان الانسان خلق کیا ہے، حلوہ، انسان بڑا تنگ دل ہے، بڑا تھردلا ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات میں جو ہے تنگ دل ہو جاتا ہے، اور خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور بھی ہے، اللہ نے ہماری سب بتائی بھی کہ ہم لوگ کیا ہیں، تو انسان تو ہے ہی ایسا، تو اس کو کھینچنا پڑتا ہے، دین کی طرف لانا پڑتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہی ہیں 950 سال نبوت کی اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ قلیلاً تھوڑے سے لوگ جو ہے مسلمان ہوئے، ان میں سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیوی جو تھی وہ جو عذاب میں شکار ہو گئی۔ استقامت ہونی چاہیے، اسٹیٹ فاسٹنس ہونی چاہیے، منزل اور مقصد پر ہر لمحہ نظر ہو کہ آج تو میں نے پڑھایا، کل میں نے کہا چھٹی، چلے کوئی بات ہے، کوئی شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، آج میں درس میں آئی، کل نہیں آئی، لاسٹ میسیجز کا انتظار کر رہی ہوں، نوٹیفیکیشن نہیں دیکھ رہی ہوں، نہیں، سابقون الاولون، سب سے پہلے 5 منٹ پہلے میرا اجر شروع ہو جائے گا اگر میں آ گئی زوم پہ تو، اور ہر بہن یہ کوشش کرے کہ میں نے 10 بہنوں کو دعوت دینی، 10 کو لانا ہے ورلڈ اوور سے، یا ریکارڈنگ پہ تو ڈالنا ہے اگر ٹائم نہیں میچ کرنا ہے، تو اسٹیٹ فاسٹ ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے کہ ایک دن سنا دوسرے دن نہیں سنا، ایک دن پڑھا دوسرے دن نہیں، اسی طرح ہماری حقوق اللہ، حقوق العباد بھی، جو ہم عبادات کرتے ہیں کہ ایک دن جو میں نے تہجد پڑھ لی پھر میں نے چھوڑ دیا، اشراق پڑھ لی پھر میں نے چھوڑ دیا، نہیں، تو اگر فرض نماز کے عادی ہو گئے تو پھر نوافل پڑھنی چاہیے، استقامت سے کوئی بھی کام، آپ سے نے فرمایا ہے کہ آپ سے پسند کرتے تھے کہ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کو تھوڑا کریں لیکن اس کو مستقل کیا جائے، آپ جو ہے اینٹی بائیوٹک یا بیماری ہوتی تو ڈوز آپ کو ڈاکٹرز کہتے ہیں 5 دن لیں، 3 دن لیں، 3 ٹائمز اے ڈے لیں، تو وہ لیتی ہیں تو ہم جو ہمارا مرض جو ہے ختم ہوتا ہے نا، تو استقامت ہونی چاہیے، منزل اور مقصد پر ہر لمحہ نظر ہو، فرائض کے نہیں، میں اب دین پہ آ گئی ہوں تو مجھے چینج ہو جانا ہے اور مجھے وہی کرنا ہے جو قرآن اور سنت سے میں سنتی ہوں، پھر ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو پھر ہم دعوت دیتے ہیں، تو جو سنا جو کہا وہ کرنا بھی ہے، فرائض کے علاوہ نوافل سے مدد لینا ہوگی، کیا فرمایا آپ وسلم سے کہ کیا فسبی بحمدی ربی کا وکم من الساجدین، کہ کیا کرو، تسبیح کرو، تقدیس کرو، تسبیح کرو، اور کیا کرو کہ سجدہ کرنے والوں میں سے بن جاؤ، ہے نا، وستعینوا اور دوسری جگہ فرمایا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ سے مدد لو، قول و فعل کے تضاد سے بچنا ہے کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو گئے، پڑھنے پڑھانے، کہیں کچھ اور کرے کچھ، قول کچھ ہے اور ہمارا جو ہے فعل کچھ اور الگ جا رہا ہے، پھر جبھی تو لوگ دین سے دور جاتے کہ یہ دین والے، یہ اللہ اللہ کرنے والے، یہ قرآن کی محفلوں میں جانے والے، جب یہ کرتے ہیں تو پھر ہم اچھے ہیں بھائی، ہم نماز نہیں پڑھتے بہت اچھے، ہم درسوں میں نہیں جاتے بہت اچھے ہیں، تو یہ ایک تبلیغ کے اصول ہیں، توحید کے اصول ہیں، یعنی تبلیغ بھی اس طرح کرنی ہے اور خود کو بھی ایسے ہی بدلنا ہے انشاءاللہ۔ اب ہماری اس میں آیت میں تجوید آ گئی ہے، تو چلیں اللہ تعالیٰ ہم سے تجوید کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ بھی کر لیتے ہیں۔ آیت 49 ہماری ذرا لمبی ہو گئی، الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن علم اچھا، سمندر میں ڈوب کے علم حاصل کرنا چاہیے، سطحی علم، سرفیس کا علم نہیں ہونا چاہیے، مونگے موتی ہمیں چننے چاہیے، تو 3 مد لیٹرز، 3 حروف مد، ٹھیک ہے، تو آپ آیت دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہماری آج کی 49 آیت میں کون سا ایسا ورڈ ہے، نو ہی ہا۔ چلیں، جو لوگ تجوید کی کلاس میں تھے، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں
کون اس میں سے بتائے گا جو نہیں تھے؟ اگر آپ کو آتا ہے تو اس میں تجوید کا کون سا اصول ہے؟ حالانکہ گرامر کا بھی ہے، لیکن میں گرامر کا اصول نہیں پوچھوں گی، ایک چیز کریں گے آج، تجوید کا کون سا اصول ہے؟ چاہے غلط بتا دے کوئی بات نہیں، لیکن پارٹیسپیٹ کریں، کون بتائے؟ کیونکہ ثواب ملے وہ گا۔ 3 ڈاٹس ہے نا، ایک جگہ رکنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکنا ہے. اچھا، اور کوئی کچھ کہے گا؟ دیکھیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا نا، جو بھی ان کو سمجھ آیا، کوئی اور بولے گا؟ ایک جگہ رکنا ایک جگہ نہیں رکنا. اچھا، اور کوئی؟ چلے ہم کرتے ہیں، ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے، ہونے لگا ہے، چلے کیونکہ بہت تفصیل، چلے ہم شروع کرتے ہیں. نو ہی یا، دیکھیں اب نو کو آپ دیکھیں کہ نون سے نون، یہ واو ساکن ہے نا، واو پہ جزم ہے تو اس کہتے ہیں واو ساکنہ. واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، دمہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 مد لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. واو، یا اور الف جو ہے مد لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. تو مد لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. واو جو ریڈ میں ہے، ٹھیک ہے نا، الف مد، الف مد ہوتا ہے، واو مد ہوتا ہے اور یا مد ہوتا ہے، یہ 3 حروف مد ہوتے ہیں. تو آپ یہ نو ہی یا کو دیکھیں، واو سے پہلے واو ساکنہ ہوتا ہے اور واو سے پہلے دمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یا مد ہوتا ہے، یا سے پہلے سکون، یا پہ سکون ہوتا ہے اور یا سے پہلے زیر ہوتی، کسرہ ہوتی ہے. الف سے پہلے الف سکون ہوتا ہے، الف ساکنہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے فتح یعنی زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو الف مد، واو مد، یا مد، اس کی مثال ہے نو یا. آگے آپ یہ اور دیکھیں گی نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں دوسرا سلائیڈ آپ دیکھیں، الف مد، دیکھیں چہرے بنے ہوئے ہیں، 3 حروف مد چہرے بنے ہوئے ہیں، دیکھیں 3 حروف مد، 3 مد لیٹرز، الف مد، ٹھیک ہے. تو الف پہ چونکہ جو ہے الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو انہوں نے منہ کھولا ہوا ہے نا، آ، ٹھیک ہے. اور واو مد، تو واو سے پہلے پیش ہوتا ہے تو انہوں نے منہ کو گول کیا ہوا ہے نا، او او، ٹھیک ہے. اور یا مد، تو یا سے، یا کے نیچے جو ہوتا ہے زیر ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، تو چین آپ کا ہے نا پھیل جائے گا، ٹھیک ہے، ای اس طرح کر کے. چلے اب ہم دوسرا سلائیڈ دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. چلے پھر سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں الف مد ہوتا ہے تو الف مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف ساکن ہے. دیکھیں لال میں جو ہے نا، لال میں الف ہے، ہاں سے ہاں کے بعد، تو یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے. الف ساکن ہے تو الف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فتح ہوگا، زبر ہوگا، تو اس کو الف مد. ہر جگہ ہاں ہے نہیں، ہاں نہیں ہوگا، دو چشمی یہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ورڈ ہوگا یعنی الف ساکن سے پہلے کوئی بھی ورڈ ہوگا اس پہ زبر ہوگا، فتح ہوگا، تو وہ الف مد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہا، ہا الف زبر ہا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میوٹ کر کے، مجھے پتا ہے سب بول رہے ہیں، تو یہ الف مد ہے، یعنی الف ساکن سے پہلے زبر ہوگا، فتح ہوگا تو الف مد ہوگا، ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہوگا واو مد، یعنی 3 مد لیٹر ہوتے ہیں واو مد. تو واو بھی یعنی یہ سب تینوں ساکن ہوں گے، الف مد واو مد. تو واو مدہ سے واو مدہ ساکن ہوگا، اس سے پہلے پیش ہوگا، دمہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہوگا نون دمہ، نون واو دمہ نو، نون واو پیش نو، ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر الف مد ہو گیا، واو مد ہو گیا، یعنی ان پہ سکون ہوگا، ٹھیک ہے، جزم ہوگی. پھر یا مد ہوگا، تو یا مدہ سے پہلے جو ہوگا زیر ہوگا، جو بھی ورڈ ہے، تو ہا کے نیچے زیر ہے ہی، تو نو ہی ہا، ہا نو ہی. آپ دیکھیں ہا، 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 یہ تو ہی ہے، ٹھیک ہے. اب ہا دیکھتے ہیں، فتح پہلا والا، ہا، پھر ہا، یہ ہا ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ الف مد ہے، الف مد کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، فتح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الف مد ہو گیا. ہم مد لیٹر پڑھ رہے ہیں، مد لیٹر 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو ہے فتح ہوگا، پھر ہوگا فتح، کس سے پہلے فتح ہوگا؟ واو مدہ سے پہلے فتح والا. دیکھیں ہاں، دیکھیں واو مدہ سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، واو پہ سکون ہوگا، اس سے پہلے پیش ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ واو مد ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر جو ہے تیسرا ہوگا یا مدہ، تو یا سے پہلے یا سکون ہوگا یا پر، اور اس سے پہلے کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو کیا ہو گئے؟ 3 ہو گئے. پھر سے ہم وہ والا سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. الف مد، واو مد، یا مد، ٹھیک ہے. نو ہی ہا، الف مد، واو مد، یا مد. اب اسی سلائڈ کو آپ دیکھیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 حروف مد ہے. کیا ہے؟ میرے پیچھے بولے، میوٹ ہے بولے، کوئی بات نہیں. 3 حروف مد ہے. نمبر 1 الف ہے، نمبر 2 واو ہے، نمبر 3 یا ہے. اس کو کہتے ہیں الف مد، 3 حروف مد، الف مد، واو مد، یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے.
اب ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب ہر الف کو ہم الف مد نہیں کہہ دیں گے، جس الف پہ سکون ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، فتح ہو، تو وہ الف مد ہوگا۔ جس واو پہ سکون ہو یعنی جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو، دمہ ہو، تو وہ واو مد ہو جائے گا۔ جس یا پر سکون ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو، تو وہ یا مد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال ہے نوحیہ۔ اب الف مد آپ دیکھ رہے ہیں نا، پہلا والا الف مد ہے، الف مد کی مثال نوحیہ میں کیسی ہوگی؟ الف پہ کچھ بھی نہیں ہے، جزم ہے، ٹھیک ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے، فتح ہے، ہا، ہا الف زبر ہا، ہا فتح الف ہا۔ دوسرا گرین میں دیکھیں واو مد، گرین والا دیکھیں واو مد، واو پہ جزم ہو اور یعنی کہ سکون ہو اور واو سے پہلے پیش ہو، دمہ ہو، تو پہلا دیکھیں نون واو پیش نو، نون واو فتح نو، تو واو پہ سکون ہے یعنی جزم ہے اور واو سے پہلے پیش ہے، دمہ ہے، تو نو ہو گیا۔ تیسری مثال دیکھ لیں یا مدہ، تو یا پہ ہونا چاہیے سکون یعنی جزم اور یا سے پہلے ہونا چاہیے کسرہ زیر، تو ہا یا زیر ہی، یہ نو ہی یہاں پہ دیکھیں، ہا یا زیر ہی، ہا یا زیر ہی، ہا کسرہ یا ہی، ٹھیک ہے، تو نو ہی ہا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، نو ہی ہا۔ اب نو ہی ہا کے علاوہ ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے ورڈ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف دیکھیں یہ کرنا ہے کہ الف مد، واو مد، یا مد یاد رکھنا، 3 حروف مدہ ہے۔ اب آپ اس کو پھر سے وہی دکھائیے، آپ اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ وہی والا اس سے دکھائیے جو ہم دیکھ رہے تھے، الف مد یا مد پہلے، پھر یہ دکھا، الف مد 3 حروف مد ہیں، الف مد، واو مد، یا مد۔ چلیں مجھے بتائیے کتنے حروف مد ہیں؟ میں نے کیا عرض کیا بتائیں، پہلے یہ بتائیں کتنے حروف مد ہیں؟ 3 حروف تین مد ہے۔ تین ہے نا، تین ہے، الف تین ہے، مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ہاں ہاں جی۔ الف ٹھیک ہے، مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اچھا اب الف مدہ کو، الف مد کو کیسے پہچانیں گی آپ؟ جب اس پہ ساکن وہ ہو، اسی کے اس سکون کے ہو اوپر وہ اور اس کے پہلے جزم ہوگا نا، زبر ہو۔ جز ہاں ہاں جزاک اللہ خیر۔ واو مد کو، واو مدہ کو کیسے پہچانیں گی؟ جب اس پہ سکون ہو اور اس کے پہلے پیش ہو تو وہ ہاں واو مدہ ہے۔ یا اور مدہ کو یا مدہ سکون میں ہو، زیر ہو جب اس کے پہلے، اس اور ہاں اس کے اوپر وہ سکون ہو یا مدہ۔ جزم ہو اور ساتھ ہاں پہلے جی زیر جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو ہم نے نوحیہ، ہم نے آیت میں ہم نے سوچا فائدہ اٹھا لے، جب اللہ ہی ہمیں تجوید پڑھا رہے ہیں، مدہ پڑھا، 3 مد، پورا لیسن اللہ نے پڑھا دیا، نوحیہ، تو یہ کون سی آیت سے لیا ہم نے؟ یہ سورہ ہود کی شاید آیت ابھی ہم نے پڑھی سورہ ہود کی۔ جزاک اللہ خیر، سورہ جزاک اللہ خیر، کہیں گی پلٹ کے سوال پوچھتی ہے ہماری جو ہے، ہماری استاد جو ہے، استاذہ جو میں، ہاں تو ہم نے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھا دیا آیت نمبر 49 سورۃ الہود میں، نوحیہ، ٹھیک ہے، نوحیہ۔ چلے اب ہم آتے ہیں نوحیہ۔ اچھا اب ان کو جو ہوتے ہیں نا 2 حرکات کھینچیں گے، مطلب کھینچنا زیادہ نہیں ہے، دیکھیں ایک تو میں 2 طرح سے پڑھتی ہوں، نوحیہ، ایک نوحیہ، تو حرکات ایسے کھینچتے ہیں کہ نو جب بولیں گی نا تو اپنی 2 انگلیوں کو، 2 فنگر کلمے کی، انڈیکس فنگر اور دوسری فنگر کو ہلائیں، نو ہی ہاں، 2 فنگر ہلائیں، پہلی اور دوسری، نو ہی، جتنی دیر میں آپ 2 فنگر اپنی ہلا لیں، پہلی انڈیکس کلمے والی اور دوسری، تو وہ 2 حرکت ہو جاتی ہے، نو ہی۔ اب یہ نہیں کہ ہر جگہ نو ہی آئے، کسی بھی ورڈ میں یہ حروف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آ سکتا ہے۔ چلیں ہم اب دوسرے ورڈز دیکھتے ہیں، چلیں قال یقول، دیکھیں اب قال، ابھی الف مد کی ہم مثال دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ الف پہ جو ہے جزم ہوگا یعنی سکون ہوگا اور اس سے پہلے زبر یا فتح ہوگا تو وہ الف مد ہوگا، تو قالا میں ایسا ہے، قا میں ایسا ہے؟ جی ہاں ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، جی، نہیں، نہیں ہے کا میں تو نہیں ہے، کا کے اوپر نہیں ہے زبر جی، اس کے آگے ہے نا، کہ وہ الف کے اوپر ہے مت، مگر نہیں وہ سکون نہیں نہیں ہے کام الف ہے، کے اوپر۔ ہاں اس میں دیکھیں، ہے، اس کاف میں پہ زبر ہے نا۔ نہیں ہاں نہیں کاف کے بالکل اوپر بالکل زبر صحیح جی سمجھ گئے جی، جزاک اللہ جی، خیر۔ الف کے اوپر اس میں ہمیں یہ دیکھنا الف ہے پہ کہ جزم الف ہے، کے اوپر جو ہے جزم ہو اور اس سے پہلے جو لیٹر ہو نا اس کے اوپر زبر وہ ہونا زبر ہو۔ چاہیے۔ تو جی آپ دیکھیں اس میں قاف میں الف کے اوپر جو ہے جزم ہے اور قاف کے اوپر جو ہے زبر فتح ہے، زبر ہے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، جی یعنی ہمیں کہ یہی دیکھنا ہوگا کہ الف کے اوپر جزم اور اس سے پہلے جو بھی لیٹر ہو تو اس کے اوپر وہ ہونا چاہیے زبر۔ ہاں، اور اگر فتح دمہ کسرہ نہیں بول سکتی تو زبر زیر پیش بولیں، جی بس زیر ایک زبر دفعہ پیش بول سکتے دونوں ہیں، بول جی سکتے جی ہیں آپ، زبر ٹھیک پیش، ہے،
تو میں اس جی لیے بول رہی ہوں کہ یہاں کوئی فتح دما سے کسی نے بچپن میں پڑھا ہو اور زبر جی سے، جی دو چیزیں اس لیے بول رہی ہوں کہ دونوں کراؤڈ کے لیے، دونوں میری بہنوں کے لیے آسانی ہو. اور تو اس میں تو ہے نا، تو اسی لیے تو سلائڈ بھی دکھا رہے ہیں آپ کو اوپر جی جو جی 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 جی. جی تو یہ جو الف مد میں جو ہے بس تینوں میں الف واو یا پہ جو ہے جزم سکون ہونا چاہیے، تو وہ مد بنتا، مد لیٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو قالا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ پورا ہو رہا ہے. جو اس کا اصول ہے کہ الف مد پہ کا یہ طریقہ ہے، جیسے ابھی ہم سب بہنوں نے، عظما جی نے بتایا کہ الف پہ سکون ہو یعنی جزم ہو، اور قاف پہ زبر ہو یعنی فتح ہو، تو یہ الف مد ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ الف ریڈ میں جو ہے نا، کلرز بھی اس لیے ہیں کہ ریڈ میں جو ہے الف مد ہے، جی کیونکہ اس الف سے زبر پہلے، ہو. ہاں جی جی میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. الف سے پہلے جو بھی کوئی لیٹر ہو نا، کوئی سا بھی ہو ہاں سکتا ہے، قاف بھی ہو، با ہو، کوئی بھی ہو، جی بس جی اس سے پہلے جو بھی لیٹر ہو الف سے پہلے اس کے اوپر جو ہے زبر ہونا چاہیے. زبر ہونا چاہیے. اور بالکل. ہمارے الف اور واو اور یا وہ تو زبر جزم ہونی کے چاہیے. ساتھ ہی رہیں گے، وہ تو ہمیشہ الف اور واو اور یا جو ہے وہ جزم ہی ہوں گے. بس ہم اس کو اس طرح سے ہی رکھیں گے کہ ان پہ ہاں جزم ہے الف واو یا پر، اور اس سے بیفور جو ورڈ پر ہے تو الف مدہ میں جو ہے وہ زبر آ گیا. جی واو مدہ میں جو ہے وہ دم آئے گا، مطلب اس کو پیش بولتے ہیں، پیش ہاں آ گیا. اور یا میں جو ہے وہ زیر آ ہاں جائے، اس سے پہلے والے لیٹر پر زیر آئے گا. بس یہ اصول ہے اس کا نا. یہ جی اصول ہے. بس آپ کو یہ تین حروف مد جو ہے ان پہ سکون ہوگا، الف واو یا پہ سکون ہو گیا. تو لیکن الف سے پہلے کیا آئے گا؟ زبر آ جائے گا. جیسے کالا میں الف مد، اب آپ دیکھیں نیچے والی لائن پڑھے، الف مد الف ساکنہ جس سے پہلے فتح ہو یعنی زبر ہو. ٹھیک ہے. واضح ہو گیا سب کو یہ چیز؟ واضح ہو گئی. اب ہم واو مدہ دیکھتے ہیں. چلیں، الف مدہ ہو گیا، واو مد. واو مد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ الف مدہ جو ہوتے ہیں ان پہ سکون ہوتا ہے، الف واو یا پہ. تو واو پہ بھی سکون ہے یعنی جزم ہے، اور اس سے پہلے دمہ یعنی پیش ہوگا. تو یہ یقولو میں قاف واو بیچ والا جو ہے نا، قاف پہ دمہ ہے، واو پہ سکون ہے. واو پہ ہمیشہ، کیونکہ یہ مد لیٹر ہے، مد لیٹر سکون والے ہوتے ہیں، تو لیکن واو سے پہلے پیش ہوگا، دمہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یقولو واو مد واو ساکنہ، تو واو جو ہے ساکنہ ہوگا، جزم ہوگا جس سے پہلے دمہ ہوگا، یا ہم اپنا اردو میں کہہ رہے ہیں پیش ہوگا. چلے، میں نے کیا عرض کیا؟ واو مد کو کیسے پہچانیں گے بتائیں؟ اس سے پہلے جو لیٹر ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا. ہاں. کس اور سے واو پہلے؟ مد کس سے پہلے؟ کس سے واو پہلے؟ ساکن سے پہلے. واو واو ساکن سے ساکن. پہلے. اب واو یقول ساکن. میں تو اس کے اوپر بتا کہ جو جزم ہے اور اس کے پہلے زبر ہے، تو جی اس کی نہیں زبر پہچان. نہیں ہے، زبر نہیں ہے. وہ زبر نہیں. ایکچولی وہ تھوڑا سا ایرر آ رہا ہے ٹائپنگ میں. اچھا اچھا وہ اچھا. قول میں دیکھیں آپ تو پیش ہی ہوتا ہے نا، ہاں یقول. قول پیش میں ہے، تو ٹھیک ہے، ہاں وہ جی جی پیش ہے. وہ پیش. دکھنے میں نظر آ رہا ہے ایسا. سوری. دکھنے میں جی ٹائپنگ میں نظر آ رہا ہے، جی لیکن جی آپ الگ سے بریکٹ میں دیکھیں تو وہ پیش ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ واو مد پھر سے دکھا دیں گے. تو واو مد لیٹر، یہ مد لیٹرز ہم پڑھ رہے ہیں، الف مد، واو مد، یا مد. تو واو مد جو ہے ساکنہ ہوگا، اس سے پہلے والے حرف پہ، الفابیٹ پہ دمہ ہوگا یا پیش ہوگا. جیسے کہ قاف پہ دمہ ہے اور واو ساکنہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی. اب ہم یا مد دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ظاہر اسکرین شاٹ لے لیو تو گھر پہ بھی جا کے، اب بچہ جب اسکول سے آتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹیوشن دیتے ہیں، ماں دیتی ہے نا، یا وہ خود پڑھتا ہے یا بچے کسی کو سے پڑھواتے ہیں. تو یا مد، اب یہ تیسرا حروف مد ہے، یا مد. تو یا پہ یہ مد کی یہ پہچان ہے کہ تینوں ساکن ہوں گے. تو یا بھی ساکن ہے یعنی اس پہ جزم ہے، ساکن ہے، اور اس سے پہلے زیر ہوگا. جیسے قیلا، قیلا میں آپ یا کو دیکھیں ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، اور یہ مد لیٹر ہے یا جو ہے. تو کیوں مد لیٹر ہے؟ کہ اس سے پہلے زیر ہے، کسرہ ہے. یا مد یعنی یا سے پہلے کسرہ یا زیر ہوگا، یا پہ سکون ہوگا، یا ساکنہ جس سے پہلے کسرہ ہو. دوبارہ سے ہم دیکھیں، اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا. الف مدہ، واو مدہ، یادہ، یہ تینوں سلائڈ پھر سے دیکھ لیتے ہیں. چلے الف مد کی دکھائیں. دیکھیں، تین حروف مد، الف مد، واو مد، یا مد. تو ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ الف، واو، یا تین حروف مدہ ہیں. ان کو ہم ایسے پہچانیں گے کہ ان حروف مدہ پہ جو ہے، حروف مد پہ جو ہے الف اور واو اور یا، یہ کسی بھی الف سے لے کے یا تک کسی بھی، یہ مطلب کسی بھی الفابیٹ کے ساتھ آئیں، ان پہ جزم ہوگا، سکون ہوگا. ٹھیک ہے. چلے اب پہلی مثال دیکھتے ہیں الف مد کی. یقولو، یا نو ہی ہا میں تو آپ نے دیکھ لی نا، نو ہی ہا، واو سے پہلے ہاں. اب الف کی قالا، تو الف چونکہ الف مد لیٹر ہے، اس طرح ہم نے پہچانا کہ الف پہ سکون ہے. مد لیٹرز پہ سکون ہونا چاہیے، جزم ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے الف سے پہلے فتح یعنی زبر ہونا چاہیے. الف مد جو ہے کیسے ہوگا؟ الف ساکنہ ہوگا، الف پہ جزم ہوگا،
اور اس سے پہلے فتح ہوگا یعنی زبر ہوگا، جیسے ہم قالا میں دیکھ رہے ہیں الف وتھ سکون preceded by a letter with a فتح. ٹھیک ہے، اب تو اردو میں ہی ہم سمجھ رہے ہیں قالا. اب واو، یہ الف مد ہو گیا، اب واو مد دیکھ رہے ہیں، اب واو مدہ دیکھ رہے ہیں، واو مد دیکھیں. اچھا، اب مد کی یہ خصوصیت ہے تین حروف مدود کی، مد کی کہ ان پہ کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. تو واو پہ سکون ہے یعنی جزم ہے، اور اس سے پہلے دمہ ہوگا، پیش ہوگا، تو یہ واو مد کہلائے گا. ٹھیک ہے، واو مد کیا ہوتا ہے؟ واو ساکنہ ہوگا، واو پہ سکون ہوگا، اور واو سکون والے واو سے پہلے دمہ ہوگا یعنی پیش ہوگا، جیسے یقولو، جیسے نو ہی ہمیں بھی پڑھا تھا. ہدا جی ہدا ہے ہدن ہدن کا یہ ہود کا نہیں، یہ نہیں یقولو، ہے پیش ہو اور واو پر جزم ہے. یہ قولو ہے. یقولو واو پہ قاف پہ پیش ہے اور واو پہ. نہیں وہ ایگزامپل دینا چاہ رہی ہیں. اچھا نہیں، ایک اور آپ ایگزامپل دینا چاہ رہی ہیں. اچھا اچھا، ہاں ہاں یقولو. اچھا، اب ہم تیسری ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. الف مد ہو گیا، واو مد ہو گیا، اب یا مد. یا مد، ٹھیک ہے. تو یا مد اس طرح پتہ چلے گا کہ یا مد لیٹر کس طرح ہم پہچانیں گے کہ یا پہ سکون ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہوگا، کسرہ ہوگا. یا پہ سکون ہوگا، اس سے پہلے زیر ہوگا، تو ہم اس کو کہیں گے یا مد ہے. قیلا، ٹھیک ہے، قیلا. تو یہاں پہ یا پہ سکون ہے یعنی جزم ہے، اور یا سے پہلے جو بھی الفابیٹ ہوگا، یعنی قاف اس وقت ہے ہمارے سامنے مثال کے طور پہ، تو اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو یہ یا مد ہو گیا، قیلا. ٹھیک ہے، چلے اب مجھے ایک ایک کر کے بتائیں الف مد کو کیسے. اچھا پہلے تو بتا کتنے حروف مد ہے. چلے بتا کتنے حروف مد ہے. 3. تین ہے. تین ہے. کون کون سے؟ الف مد واو مد الف یا الف مد. یا اینڈ واو. ہاں، واو. تین حروف الف مد یا ہے. اینڈ واو. ہاں جی، کہ 3 حروف مد ہو گئے، اور وہ ہیں الف واو یا. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں نے بولا بارک اللہ فیک. اب کیسے پہچانیں گے کہ الف حروف مد ہے؟ الف سے پہلے والے لیٹر پہ زبر ہوگا اور الف ساکن ہوگا. ہاں، یہ تینوں ساکن ہوں گے. ویسے یہ مد لیٹر ساکن ہوں گے، الف واو یا ساکن ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو الف سے پہلے ہماری بہن نے بتایا کہ کیا ہوگا، دکھائیں سلائڈ. الف سے پہلے کیا ہوگا؟ الف سے پہلے زبر اس کے ہوگا. اوپر مطلب کہ وہ زبر ہوگی، اور اس کے آگے بھی وہ اس کے اوپر جزم ہوگی. الف پہ سکون ہوگا، جزم ہوگا، اور اس سے پہلے زبر ہوگا. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب الف مد ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ 3 ہے، واو مد اور یا مد بھی. تو آپ کیسے پہچانیں گی کہ واو مد ہے؟ واو جو ہے مد لیٹر ہے. اس کے واو سے پہلے والے لیٹر پہ پیش ہوگا. نہیں، آپ جی جزاک اللہ خیر. واو سے پہلے لیٹر سے پیش ہوگا نہیں، اور واو پہ کیا ہوگا؟ واو وہ پر تو اس جزم کے اوپر ہوگا. جزم ہوگی نا. جی جزم ہوگی. جی واو پہ جزم ہوگی. تو مثال دیں، کیا ورڈ بنائیں گی آپ؟ جیسے دکھا دیں. وکالا یا یقول یقول ہے. اب آپ کو یقولو. یقولو سنے، یقولو کے وزن پہ آپ قولو کے وزن پہ کو کریں گی. ٹھیک ہے، جیسے نو ہی آ تھا. اب آپ نے کہا کہ یا بھی مد لیٹر ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گی یا مد لیٹر ہے؟ اس میں یا یا جزم والی ہوگی اور اس سے پہلے والے اس سے لیٹر پہلے پہ زیر ہوگا. دیر ہوگا. جہاں دکھا دیں سلائڈ. ویری گڈ، ویری گڈ، جزاک اللہ. جی، تو واضح ہو گیا. ٹھیک ہے، سب کو کلیئر ہو گیا، ماشاء اللہ. ویسے ہم اس کو ایسے ساؤنڈ سے بھی یاد کر سکتے ہیں. علی مدہ کے لیے جیسے ہم نے آ کر دیا، اس کو اگر ہاں ہم نے او کر دیں گے ہم، اور ہاں ای آ او ای. او ای ہو جہاں جی یہ بھی ہے او جی، ای ہو او جائے. سے ٹھیک کو ہے. سمجھ میں آ جائے گا کہ واو ہے تو اس سے پہلے جو ہے دمہ ہی ہے. ای ہے تو ظاہر ہے یا ہے، تو یا سے پہلے زیر ہے، اور آ ہے تو ڈیفینیٹلی وہی ہوگا زبر. اس کے لیے اس کے لیے ماؤتھ دکھا دیں جہاں آپ نے جہاں نو ہی بنایا ہے نا، وہ دکھا دیں. تو یہ والی بات جو آپ کہہ ایکچولی رہی یہ ہیں. واول لیٹرز ہیں، ہاں اور یہ آ او ای جیسے ہم انگلش میں بھی ہم کرتے ہیں واول لیٹر سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، پتہ دیکھیں، آ نو میں دیکھیں وہ جیسے عظما بہن کہہ رہی ہے، جیسے ای دیکھیں آ او ای، یہ والا دیکھیں آ کے لیے منہ کھلا اور دمہ کے لیے منہ گول ہے اس کا، اور جو سلائیڈ میں، اور ای کے لیے جو ہے آپ کا چن جو ہے پھیلے گا تھوڑا. آ او ای. ویری گڈ جی ایگزامپل، جزاک اللہ خیر. بہت اچھی انہوں نے ایگزامپل سمجھایا ہمیں. چلیں ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ کی بہت لمبی ایک ہی آیت، ٹھیک ہے تھوڑا ہو لیکن ڈیٹیل میں ہو. چلیں 3 حروف مد ہمارے ہو گئے ماشاء اللہ. یہ گھر پہ جا کے ضرور ذرا آپ دیکھیے گا تو تھوڑا یاد، جیسے بچوں کو یاد کراتے ہیں ہم، سبق پڑھ کے آتا ہے،
چلے پھر ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں، ہمارا ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا لیکن بہت ضروری تھا. اللہ تعالیٰ خود ہمیں 3 حروف مد سکھا رہے تھے. نوحیہا، انگلش والا ایک سلائڈ دیکھ لیں، انگلش میں بھی ہے، اگر آپ لوگ بچوں کو انگلش میں دکھانا چاہیں بس اس کے اسکرین شاٹ لے لیں. قال قیل یقول نوحیہا، اس ڈوریشن اس 2 حرکہ، یہ 2 حرکہ ہوتا ہے نوحیہا. ٹھیک ہے، چلیں ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. سبحان ربی کا ربی 3 حروف مد ماشاءاللہ ہو گئے ہمارے. اب ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے یہاں پہ چھٹی ہے، لانگ ویکینڈ ہے، تو ایز ڈیسائیڈڈ ہمارا فرائیڈے کو نہیں درس ہوگا. انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. کوئی بھی درس نہ مس کریں کیونکہ آیات میں کبھی اللہ تعالیٰ کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ سکھا رہے. پورا قرآن سیکھنے کی چیز ہے نا، تو آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ مختلف سبجیکٹس بھی ہم صحیح بخاری وغیرہ بھی کر لیں، کبھی گرامر آ جاتی ہے، کبھی اس میں گرامر بھی ہے شاید وہ ہم کر لیں، تجوید بھی اس میں آ گئی. تو چلیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کو اور یہ جو تھی اس کو حفظ بھی کر سکتی ہیں، جو آیت آج ہماری آئی تھی تو ابھی جو بہن ہماری دکھا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور حفظ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے آپ چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. بارک اللہ فی علم ملک ورزقکم ووقاتکم وآلکم ومالکم. اگر آپ کچھ بات رکھنا چاہیں تجوید کے حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے، جو ہسٹری ہم نے پڑھی اس کے حوالے سے. اچھا آپ کو کتاب دکھا دیتے ہیں، یہ کتاب آپ سب کے پاس ہونی چاہیے جس سے میں نے آپ پڑھا تھا تجلیات نبوت. وہ کتاب آپ کو اسکرین پہ کبھی یا تو بھیج دیں گے، تو یہ کتاب آپ لوگ خرید لیجیے گا یا آپ کے پاس ہو. تو اس کا میں نے پیج 57 سے پڑھنا شروع کیا تھا. اس کے 2 ورژن ہیں، ایک اس کا ایک نیا ورژن ہے، ایک پرانا ورژن ہے. تو نئے ورژن، یہ نیا ورژن ہے، اس کے پیج 57 سے آپ پڑھیں آج کی تاریخ جو تھا سیرہ. اور اگر پرانا ورژن ہے تو اس کا پیج 52 ہے، تجلیات نبوت. یہ لکھی ہوئی ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی. اسٹوڈنٹس کا تو بک ریک بھرا ہوا ہونا چاہیے، تو میں پڑھتی جاؤں، آپ لوگ کھولتے جائیں تو بہت اچھا ہوگا. چلے آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہے تو رکھیں. انشاءاللہ میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ.